امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، آپ سحری تناول فرما رہے، صحابہ کرام ملنے کے لیے آئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ برکت والے کھانے میں شریک ہو جاؤ، سحری کے کھانے کو برکت والا کہا، سحری کے پینے کو برکت والا کہا، فرمایا اس برکت والے کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، اس لیے سحری میں لوگوں کو شریک کرنا میرے آقا کی مبارک سنت ہے، افطاری میں شریک کرنا میرے آقا کی مبارک سنت ہے۔ سحری کو آپ نے برکت کی چیز قرار دیا، یہود و نصارہ کے درمیان آپ نے فرق قرار دیا، ان سب انعامات میں ایک بہت بڑا انعام آپ نے یہ فرمایا، فرمایا میری امت والوں، روزے دار جب صبح کے وقت سحری کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، صبح کے وقت پانی پیتا ہے، نیت ہے روزے کی، جو کھانا کھا رہا ہے روزے کی نیت سے کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے روزے کی نیت سے پی رہا ہے، فرمایا جو سحری کے وقت کھانا کھاتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسائرین، فرمایا یاد رکھنا سحری کھانے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، سحری کھانے والوں کو وہ دیکھتے ہیں، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی تیاری کر رہا ہے، مسلمان رات کو جلدی اٹھ گیا، خواتین نے کھانا بنایا، سحری بنائی، روزے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے پانی پی رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا روزے دار صبح کے وقت جب سحری کرتا ہے اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان پر اللہ برکت کو نازل کرتا ہے، اس رزق کے اندر برکت کو اللہ ڈال دیتا ہے، اس لیے سحری کا کھانا مستحب عمل ہے، سحری لازمی کھانی چاہیے، بقدر ضرورت ضرور استعمال کیا کرو، اگر روٹی کو دل نہیں کرتا، کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، چند گھونٹ پانی کے ہی سحری کی نیت سے پی لیا جائے، چند لقمے ہی کھا لیے جائے، اگر اتنا بھی دل نہ کرتا ہو ایک کھجوری سحری کی نیت سے لازمی کھانی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر برکت آ جاتی ہے، سارا دن وہ گھر بھی برکت والا رہے گا، وہ جسم بھی برکت والا رہے گا، اس لیے میرے آقا نے سحری کھانے کی ترغیب ارشاد فرمائی، پھر ساتھ یہ بھی فرمایا سحری آخری وقت میں کھایا کرو، رات کے پہلے حصے میں نہ کھایا کرو، رات کے درمیانے حصے میں نہ کھایا کرو، یہ میرے محبوب کی امت کے لیے کتنی تڑپ ہے، سارا دن تم نے بھوکا رہنا ہے، پیاس کو برداشت کرنا ہے، اس لیے فرمایا آخری پہر میں سحری کھایا کرو، جب وقت تھوڑا رہ جائے، چند منٹ باقی رہ جائے کہ آرام سے سحری کھا کر ایک دو منٹ بچ سکتے ہیں، فرمائے وہ وقت سب سے اعلیٰ ہے، وہ وقت سب سے بہترین ہے، سحری کے لیے آپ نے آخری وقت کو پسند کیا، آخری وقت کو امت کے لیے بتایا، پھر فرمایا جب افطاری کا وقت ہو جائے، افطاری کرنے میں دیر نہ کرنا، افطاری کرنے میں سستی نہ کرنا، افطاری کرنے میں جلدی کرنا، جلدی سے مراد یہ ہے سورج غروب ہو گیا اب فوراً افطاری کر لو، کیونکہ اللہ پاک تمہاری بھوک کو نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ تو یہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے حکم کو پورا کرے، صبح کھانے کے لیے کہا اس وقت کھا لو، سارا دن کھانے سے منع کر دیا، سارا دن کھانے سے منع ہو جاؤ، غروب آفتاب کے بعد کھانے کا حکم مل جائے، فرمایا پھر کھانے میں دیر نہ کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ اس امت کے ساتھ معاملہ رکھا گیا، اس کی سحری کو بھی برکت والا بنایا، اس کی افطاری کو بھی برکت والا بنایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا روزے دار کو اللہ دو خوشیاں نصیب فرماتا ہے، اسے دو خوشیاں ملتی ہے، آقا وہ کون
کون سی ہے؟ فرمایا مسلمان کے لیے، روزے دار کے لیے سب سے پہلی خوشی روزہ افطار کرنے کے وقت ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، روزے کو افطار کرتا ہے، فرمایا اسے راحت ملتی ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کر لیا، اللہ نے جو روزہ مجھ پہ فرض کیا میں نے اس فرض کو پورا کیا۔ فرمایا افطاری کے وقت تمہیں سکون ملے گا، افطاری کے وقت تمہیں راحت ملے گی۔ فرمایا روزے دار کے لیے دوسری راحت کا سبب اذا لقی ربہ یوم القیامت فرح بصومہ، فرمایا روزے دار قیامت کے دن جب اللہ سے ملے گا اپنے روزے کی وجہ سے خوشیاں منائے گا۔